ضاعت الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بھائی عزیزو دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال ہے اور 9واں پارہ ہے. سورہ انفال کے پہلے رکوع میں سے 3 آیات یعنی آیت نمبر 2، آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 یہ تلاوت کی ہیں، اور انہی آیات پر میں انشاءاللہ ترجمہ بیان کر کے پھر اس کا مختصر مفہوم عرض کروں گا. آیات کا حوالہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات اس سبق کو سن کر پھر اس کو اپنے اوقات میں یعنی گھر جا کر یا جہاں کہیں بھی اس کو دیکھیں اور مزید اس پر غور و فکر کریں. قرآن کریم سمندر ہے، میں یا آپ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے، بس جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اتنا ہی قرآن کو کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن کی آیات کو تلاوت کو سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا اللہ پر توکل بڑھتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں پکے ایمان والے، حقاً پکے ایمان والے. اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا اللہ پاک انہیں رزق عطا فرمائیں گے. یہ تو میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. اب ان آیات کا میں آپ کے سامنے پہلے خلاصہ عرض کروں گا، جسے وہ کہتے ہیں نا مرکزی خیال، یا ان تینوں آیات کا مرکزی مضمون، وہ میں آپ کے سامنے، جسے ہم سمری بھی کہتے ہیں، وہ پیش کروں گا تاکہ آپ کے لیے ذہن میں رکھنا بات کو آسان ہو جائے. ہم ان 3 آیات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی ان 3 آیات میں 3 انواع کا ذکر ہے، 3 انواع کا ذکر ہے. یعنی ہم ان تینوں آیات کو انواع ثلاثہ میں تقسیم کر رہے ہیں. پہلی نوع یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احساس ذمہ داری، ایمان کا تکامل اور توکل کی ترغیب دی، پہلی نوع یا پہلی آیت میں. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط، ارتباط، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ربط اور تعلق، اس کے بارے میں ذکر کیا. اور تیسری نوع یعنی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ثمرہ، نتیجہ جسے کہتے ہیں، نتیجہ کیا ہے، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کو بالآخر کیا ملے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی دونوں کا ذکر کر دیا. تو یہ 3 آیات کا میں نے آپ حضرات کے سامنے خلاصہ عرض کر دیا. ان 3 آیات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے نا، اور ان 3 آیات میں کیا بیان ہوا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے نا، میں نے آپ حضرات کے سامنے 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں.
इंशाअल्लाह ताला हमारा पक्का टाइम है 1:45 बजे हमारा ये दर्स शुरू हुआ करेगा और 2:15 बजे ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज भी जब 2:15 होंगे, जहाँ बात होगी उधर ही स्टॉप करके अगले दरस के अंदर इसको बयान किया जाएगा वक़्त की इंशाअल्लाह। हाँ, कभी ये है कि कोई ऐसी बात है, कोई मौका है 2-4 मिनट ऊपर या नीचे हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वरना इंशाअल्लाह वक़्त की पाबंदी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, आप सारे हजरात नोट फरमाएं, मेरी तरफ देखें, जज़ाकल्लाह। सारे हजरात नोट फरमाएं कि ये जो दरस कुरान है ना जी पाजी, ये मैंने शुरू किया है आप हजरात के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंतज़ामी तौर पर भी और शरई तौर पर मेरी सिर्फ 2 ज़िम्मेदारी हैं। नंबर 1 नमाज़ें पढ़ाना और नंबर 2 जुमा का खुतबा देना। भाई यही 2 ज़िम्मेदारी है ना, क्यों भाई बोले? यानी अगर इसके अलावा मैं और कोई काम ना भी करूं तो ना मैं इंतज़ामी तौर पे मुजरम होगा ना शरई तौर पे मुजरम होगा। मेरी सिर्फ 2 ज़िम्मेदारी हैं। लेकिन कुछ अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि मैं एक आलिम दीन की हैसियत से अगर इस सोसाइटी में रह रहा हूँ तो अखलाकी तौर पर मेरी ये ज़िम्मा है कि इस्लाही पहलू के साथ आप हजरात के सामने कुरान और हदीस को बयान किया जाए। लिहाजा ये जो दरस कुरान है ये मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। इसके अलावा हम तर्जमा कुरान पढ़ाते हैं, हम ना कुछ लेते हैं उस पर, ना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर तजवीद की क्लास लगाते हैं, हम ना कुछ लेते हैं ना कोई हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ इस बात का एहसास कि सोसाइटी के अहबाब हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बात को मानकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाले बन जाएं, इसी के लिए ये दरस कुरान रखा गया है। अब आप हजरात को ये चाहिए कि जब ये आप हजरात के फ़ायदे के लिए है तो हर जुमा हफ्तावार ये दरस कुरान है, हर जुमा इसमें शिरकत करें। क्यों जी? इंशाअल्लाह। और फिर अपने साथ दूसरे लोगों को भी तरगीब दे। जितने ज़्यादा दोस्त अहबाब होंगे इंशाअल्लाह, किसी की कोई बात सुनकर भी अगर अमल करने पर आ गया कोई शख्स तो इंशाअल्लाह हमारी निजात के लिए काफ़ी है। एक बात, ये जो हम बैठे हुए हैं इसकी भी मैं कुछ फजीलत बयान करना चाहता हूँ जी आप हजरात के सामने। अगर आप हजरात की तवज्जो है तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैं इस पर आप पर 2 अहादीस बयान करूँगा। कितनी जी? 2 अहादीस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरा ये मिजाज है कि मैं अपने पूरे दर्स को सामने रखते हुए उसका खुलासा निकालता हूँ, यानी खालिस ऑब्जेक्टिव तर्ज पर, मारूजी तर्ज पर उसे पेश करता हूँ, उसका टेस्ट करता हूँ और फिर उसी टेस्ट को फॉलो करते हुए सारी बात करता हूँ। इसलिए हर बात के अंदर ना आपको नपीतुली बातें मिलेंगी, इजाफी बातें नहीं होंगी। 2 अहादीस मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। नंबर 1, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। बच्चे नेड़े आ जाओ, शाबाश। अगर बैठना है तो करीब आ जाए। हजरात सहाबा इकराम दीन की बात सुनने के लिए करीब करीब आ जाते थे। हाय, लिखा है कि अगर इतने वो मिलजुल कर और इन्हिमाक से बैठते थे कि उनके ऊपर यानी ऐसे जैसे वो कहते हैं ना साकित जामद होकर बैठते थे सहाबा, तवज्जो से, कि अगर कपड़ा डाल दिया जाता तो उन पर परिंदे आगे बैठ जाते। इसलिए करीब करीब होकर तो फरमाया कि अल्लाह ताला को बस्तियों में, शहरों में सबसे पसंदीदा जगह जो है ना वो मस्जिदें। वो क्या है जी? बोले जरा। मस्जिदें। और अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा जगह बाज़ार हैं। तो आप हजरात के लिए इस बात की खुशखबरी होनी चाहिए कि आप हजरात इस वक़्त पर अल्लाह ताला की पसंदीदा, डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला की फेवरेट, यानी ये मसाजिद अल्लाह ताला के फेवरेट प्लेस हैं। आप हजरात के लिए खुशखबरी होनी चाहिए कि आप जहां बैठे हैं ये अल्लाह ताला की पसंदीदा जगहों में से एक जगह है।
ایک بات، ایک روایت. دوسری روایت طبرانی شریف کی روایت ہے. سرکار فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر صبح کے وقت مسجد میں جائے، تم میں سے کوئی شخص صبح کے وقت مسجد میں جائے، لا یرید، اس کا کوئی ارادہ نہ ہو، الا ان یتعلمہ خیرا او یعلمہ، مسجد میں جانے کا اس کا مقصد کیا ہو؟ مسجد میں جانے کا اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ یا تو مسجد میں جا کر کوئی دین کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا. جیسے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ساڑھا اور کوئی مقصد ہے؟ کیوں جی؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے. ایسی نہ مسجد اعلان کروانا آیا، نہ ہم تو مسجد میں آئے ہیں سیکھنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو مسجد میں آتے ہیں صرف اس نیت سے کہ وہ دین کی بات سیکھیں یا سکھائیں، فرمایا کان لہو کا اجر حاج تامن حجہ، اس شخص کے لیے اس آدمی کی طرح اجر ہے اور ثواب ہے جو آدمی حج کے لیے جا رہا ہے. بلکہ حاجن تامن کا لفظ آیا کہ جو آدمی دین سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مکمل کامل تام حج کا ثواب، اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو بھائی یہ دو فضیلتیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کے سامنے، اور بھی بڑے فضائل ہیں لیکن اتنا موقع نہیں ہے. دین کی جو بات ہے، ادھر توجہ کریں، دین کی بات دین والوں کو، ایمان کی بات ایمان والوں کو، قرآن کی بات قرآن والوں کو نفع دیتی ہے. کہ دین کی بات، ایمان کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہی نصیحت ہے، کہ دین میں خیر خواہی ہے. لہذا دین کی بات دین والوں کو، ایمان والوں کو کیا دیتی ہے؟ نفع دیتی ہے. آپ حضرات نوٹس کریں گے اس بات کو، دین کی بات اگر پہلے سنی بھی ہو پھر بھی نفع دیتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی دین کی بات سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے. تو جو ہے نا یار میرے وال، یہ تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے. جب یہ بات ذہن میں آتی ہے تو پھر اس بات کا وزن ذہن میں ذرا کم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھائی بات؟ اگر آپ کے لیے وہ بات نئی ہوگی تو آپ کہیں گے یار بڑا علم ہے بھائی، اور اگر آپ نے وہ بات پہلے سنی ہوئی ہوگی تو پھر اس بات کا اصل میں ذہن میں وزن کم ہو. یار یہ تو پہلا بھی سنی، کوئی نوی گل نہیں سی، مولوی صاحب نے ہمیں آدھا گھنٹہ بھائی رکھا ہے، کوئی نوی گل، یہ تو پہلا بھی سنی. لیکن اگر دین کی بات پہلے بھی سنی ہو تو بھی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس لیے آپ سارے حضرات ایک ترتیب ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سنی ہوئی بات بھی نفع دے گی. وہ ترتیب کیا ہے؟ نمبر 1، اگر بات کو پہلے سنا ہوا ہے، اگر بات کو پہلے سنا ہوا ہے تو دوبارہ سنیں اس نیت سے کہ اس پر عمل کروں گا. یعنی دین کی بات کو سنا ہوا ہے تو پھر اس نیت سے سنیں کہ اب اس پر عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی، سمعنا، کہ ہم سنتے ہیں اس لیے کہ ہم اطاعت کریں. کیوں جی؟ سننا کس لیے ہے؟ اطاعت کرنے کے لیے. سننا کس لیے ہے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے. منافقین مدینہ جو تھے، یہود، ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا اور آپ حضرات نے ترجمہ میں بھی پڑھا پہلے پارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے اس پر تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا.
کیا کیا جی؟ جب بنی اسرائیل کا بغض اور اناد، جب بنی اسرائیل کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کا کفر، ان کی ہٹ درمی، ان کی نافرمانی حد سے گزر گئی. یار کسی طرح گل مانتے ہی نہیں پے. اینے ایسا انعام انہوں نے دیتے، منو سلوا اتاریا اتوں، پکا پکایا، رجیا رجایا انہوں واسطے بھیجیا، یہ مانتے ہی نہیں پے. تو جب وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نا پھر ان سے وعدہ لیا کہ تورات پر عمل کریں گے. اسی وعدہ کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اچھا وعدہ کر کے پھر مکر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ طور پہاڑ کو، پورے کے پورے پہاڑ کو اٹھایا، فرشتوں کے ذریعے سے اٹھایا اور ان کے اوپر لا کر معلق کر دیا. منو نے تو ہنے تواڈے اوتے نو سٹ کے تواڈا قیمہ بڑھا چھڑنا ہے. ایسے اوپر معلق، پورا پہاڑ ان کے اوپر ہے اور وہ نیچے ہیں، کہیں بھاگ نہیں سکتے. اللہ کہتا ہے ان کی ہٹ درمی اس حد تک ہو گئی ہے، گل مانتے ہی نہیں پے. ہن پہاڑ تواڈے تے سٹ دینا، منو تسی اس گل. کیا فرمایا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اب تم تورات کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو. واسمعوا، اور سنو، اور توجہ یار، اور واسمعوا، سنو. بھائی صاحب جو سنتا ہے نا وہ عمل بھی کرتا ہے، جو سنتا نہیں وہ عمل بھی نہیں کرتا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پانی لے کے آؤ، اس نے سنا ہی نہیں تو وہ لائے گا کیسے؟ نہیں گل سمجھ آئی. اور اگر اس نے سن لیا تو وہ عمل بھی کرے گا، پانی بھی لے آئے گا. تو انہیں فرمایا کہ سنو، واسمعوا. انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا. ٹھیک ہے یا اللہ ایک باری چھڑ دو، معافی دے دو، انہوں بلانو پرا کرو. اسی ایک آخری موقع سمعنا، ہم سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ کو سائیڈ پر کر دیا تو انہوں نے کہا اسینا. وہ بلا ٹل گئی تو کیا کہا؟ اسینا. کیا مطلب؟ تسی تو پڑھے ہے، سمعنا ہم سنتے ہیں. اور جب پہاڑ پیچھے ہو گیا تو انہوں نے کہا واسینا، لیکن بننا کوئی نہیں. سننے ہیں وہاں پہ، تسی یہی کہہ رہے ہو نا سنو، تو سننے آپ ہے لیکن مننا ایسا کوئی نہیں. آپ حضرات توجہ کریں گے کہ دین کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. میں نے کہا صحابہ ایمان والے تھے، دین کی بات سنتے تھے، اس لیے ان کو نفع بھی ملتا تھا. آپ حضرات بھی الحمدللہ ایمان والے ہیں، دین کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کو نفع ہوگا. اور وہ جو منافقین تھے، یہودی تھے، وہ چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا لہذا ان کو دین کی بات نے نفع نہیں دیا. انہوں نے کہا جی سننے ہیں واسینا، لیکن ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات ہماری لمبی ہو گئی اسی پر ہی، لیکن ہم اپنے وقت پہ ختم کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کو پلا دی گئی تھی بچھڑے کی محبت. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے وہ سامری نامی ایک بندہ تھا، منافق تھا. وہ اس نے لوگوں کو بہکا لیا اور سونا چاندی لوہا زیورات اکٹھے کر کے اس کو پگھلا کر گرم کر کے نا ایک بچھڑے کی شکل بنا دی اور یہ مشہور کر دیا کہ وہ جو رب پہلے تھا نا اوپر، وہ اب اس بچھڑے میں حلول کر گیا ہے، لہٰذا اب اس کی نہیں اس کی عبادت کرنی ہے. ساری قوم اس کی عبادت پر لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام طور پر ہیں اور پیچھے سے انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور اسی کو معبود سمجھ لیا. اس کو یعنی اس نے یہ کہا او موسیٰ جنوں رب جڑے رب نو ملن گیا نا وہ تے آ جے، او تو کوہ تور تے گئے جے، او کوہ تور تے ادھر ٹر گئے نے، رب تے آوے وہ بچھڑے کی شکل میں. لوگ کہا کہ اچھا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، یعنی ان کے اوپر پہاڑ بھی آیا لیکن انہوں نے
وقتی طور پہ اقرار کیا، بعد میں پھر انکار کر دیا. یہ کیوں؟ اس کی وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک سالڈ ریزن یہاں پر بیان کیا گیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ریزن یہ ہے کہ بت کی محبت ان کے دل میں تھی. یعنی بت، یعنی وہ جو بچڑا تھا، اس کی محبت ان کے دل میں رچ بس گئی تھی. بچڑے کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی. ان کو پلا دی، وَأُشْرِبُوا، ان کو پلا دی گئی تھی. یعنی جویں کوئی چیز کھول کے نہیں پیا جائے، اسی آنے ہیں کہ انہوں پتہ نہیں کی کھول کے پیا ہے، یہ کسی اور دا نا ہی نہیں لیندہ. ایسے محبت ان کو پلا دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے. اب آپ حضرات توجہ ہے آپ کی؟ میں نے جو آیت پڑھی اس کی طرف توجہ کرواتا ہوں. بت کی محبت انہیں پلا دی گئی، طور ان کے اوپر آیا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا. وعدہ کیا، پھر بھی نہیں ماننا. کیوں کہ بت کی محبت انہیں پلا دی گئی. اب دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کی محبت ان کے دل میں تھی. بت کی محبت یعنی غیر اللہ کی محبت. آج ہمارے بھی چاروں طرف بت ہیں. ہم قرآن سنتے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ وائے اس لیے کہ کسی کے دل میں دکان کے بت، کسی کے دل میں کارخانے کا بت، کسی کے دل میں کیا فیکٹری کا بت، کسی کے دل میں اپنے تکبر کا بت، کسی کے دل میں مال کا بت، کسی کے دل میں کھیتی باڑی اور زراعت کا بت. ہم نے کھیتی باڑی کو، کاروبار کو، فیکٹری کو، کارخانے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. ہمارا ایمان یہ بن گیا کہ اگر کارخانہ نہیں کھولیں گے تو رزق نہیں ملے گا. حالانکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. آج ہمارے دلوں میں بھی کئی بت آ چکے ہیں، اس لیے دین کی بات سنتے ہیں تو جیسے بنی اسرائیل انہوں نے نہیں ماننا، ہم بھی ماننے کو تیار نہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ بِكُفْرِهِمْ. کیا فرمایا؟ بِكُفْرِهِمْ. اللہ فرماتا ہے بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا ایمان ہے، اور یہ تمہارا کیسا برا ایمان ہے کہ جو تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ نماز نہ پڑھو. ایک آدھا ایمان ہے جڑا نماز، اس بات کو نوٹ فرما لے، جو نماز نہیں سوری جو ایمان، ہم ایمان والے ہیں، جو ایمان آج ہم سے ہمارا بستر نہیں چھڑواتا وہ جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ کوئی کھیڑ ہے یار. جو ایمان، یعنی ہمارا ایمان آج ہمیں بستر سے تو اٹھاتا نہیں، جنت میں لے جائے گا. کیوں بھائی؟ ذرا سوچیں اس بات کو. فرمایا بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کیسا برا ہے ان کا ایمان جو ان کو اس کام کی. یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو بندے کو اطاعت پر لاتا ہے. یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے ان کا؟ تو بھائی عزیزو دوستو، وہ جو میں نے آیات 3 پڑھی ان کا خلاصہ بیان کر دیا. ان 3 آیات میں ایمان والوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. خلاصہ تو میں نے عرض کر دیا نا آپ کے سامنے، لیکن ان 3 آیات میں کامل ایمان والوں کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں. کتنی صفات؟ 5 صفات. انشاءاللہ تعالی وہ جو آیات مبارکہ ہیں، یہ جو میں نے باتیں کی یہ بھی ضروری تھی تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس لیے یہاں پر بیٹھیں گے اور بیٹھا کریں گے. تو بھائی سارے حضرات کوشش کریں، آئندہ خود بھی تشریف لائیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں. اگر آپ حضرات کا ذوق شوق نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر درس قرآن کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑ جائے. آپ حضرات شوق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، ہر جمعے کی نماز کے بعد یہ درس ہوگا، اور ہر مہینے کے پہلے جمعہ کو آیت کریمہ بھی پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے ساتھ درس بھی ہوگا اور ذکر بھی ہوگا. آیت کریمہ ہر مہینے کا پہلا جمعہ، ہر مہینے کا پہلا جمعہ. لہذا آگے کون منتھ آ رہا ہے؟ اکتوبر نومبر.
تو نومبر کا اگلا جمعہ جو ہے وہ پہلا جمعہ ہوگا. تو جمعے کی نماز کے بعد پہلے آیت کریمہ پڑھیں گے, پھر اس کے بعد مختصر بیان ہوگا, پھر مجلس ذکر, اور اس کو بھی ہم نے آدھے گھنٹے میں سارے کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, انشاءاللہ کوشش کریں گے جی. انشاءاللہ اگلے درس میں وہ جو 5 صفات ہیں وہ بیان کی جائیں گی. اب تھوڑی دیر کے لیے سارے حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر کے کوشش کریں, دوزانوں بیٹھیں.